چینل امام عصر، دعوت انسانیت۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج جمادی الثانی کی 6 تاریخ ہے 1441 اور فروری کی پہلی تاریخ ہے 2020، اور آج ہم سورہ مبارک توبہ کی آیت نمبر 5، 6 اور 7 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ أَحَدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ان اللہ یحب المتقین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اور جب حرمت والے مہینے نکل جائیں تو مشرکین کو جہاں پاؤ مار دو، اور انہیں پکڑ لو اور گھیر لو، اور ہر جگہ ان کی طاق میں بیٹھ جاؤ۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ کا طلبگار ہو تو آپ اسے پناہ دے دیں تاکہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے جائے امن تک پہنچا دیں۔ ایسا اس لیے کرنا ہے کہ یہ قوم بڑی نادان ہے۔ مشرکین کے ساتھ اللہ و رسول کے نزدیک کوئی عہد رہے بھی تو کیسے، علاوہ ان لوگوں کے جن کے ساتھ تم مسجد الحرام کے پاس عہد کر چکے ہو۔ اب جب تک وہ اپنے عہد پر قائم ہیں تم بھی قائم رہو، یقیناً اللہ متقین کو پسند فرماتا ہے۔ سارے محترم، سورہ توبہ کی یہ آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ آیت نمبر 5 میں کہا جا رہا ہے کہ اب یہ بڑا سخت ایک حکم ہے جو صادر کیا گیا ہے کہ
وہ 4 مہینے جس کی مہلت دی گئی تھی اعلان براءت میں، آپ کو یاد ہے کہ جب براءت کا اعلان کیا گیا تو اس میں یہ کہا گیا کہ انہیں 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 2 میں فسیحوا فی الارض 4 اشہر، 4 مہینے تم آرام سے امن و سکون کے ساتھ گھومو پھرو اس زمین پر۔ لیکن 4 مہینے کے بعد کیا ہوگا؟ ان آیات میں ذکر ہو رہا ہے کہ جب 4 مہینے گزر جائیں، جو مہلت ان کو دی گئی ہے، یہ مہلت کس بات کی دی گئی تھی؟ یہ مہلت اس بات کی دی گئی تھی کہ آرام سے غور و فکر کر لیں، اپنی غلطیوں پر توجہ کریں، اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ ان کو چونکہ یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ اسلام پھیل چکا ہے، فتح مکہ ہو چکی ہے، پورے جزیرۃ العرب میں اسلام لوگوں نے قبول کر لیا ہے، یہ چند مشرکین ہیں جو اپنی شرارتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں، تو انہیں یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ اس اسلامی ماحول میں، اسلامی اسٹیٹ میں رہ کر اللہ کا کلام سنیں، قرآن سنیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے دل بدل جائیں۔ 4 مہینے بہت ہوتے ہیں کسی بات کو سوچنے سمجھنے کے لیے، ہو سکتا ہے اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ یہ مہلت ان کو دی گئی، لیکن جب یہ مہلت تمام ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اب بہت ہی سخت یہ الفاظ ہیں، اور بہت سے لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا ہے کہ قرآن میں اتنی سخت سزائیں دی گئی ہیں اور اتنی سخت باتیں کی گئی ہیں۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پہلے تو ہم اس بات پر بات کریں کہ یہ اشہر الحرم کیا ہے، اس کا ذکر ہم اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں۔ اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں ایک آیت آئے گی جس میں کہا جا رہا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کے نزدیک مہینے 12 ہیں، کتاب اللہ کے یہاں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس میں 12 مہینے ہیں۔ 12 مہینے کی تعداد وہ ہے، اور یہ اسی وقت سے بات لکھی ہوئی جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے، تو یہ 12 مہینے بعد میں لوگوں نے ایجاد نہیں کیے ہیں، جب اللہ نے زمین و آسمان کو خلق کیا تھا جب اس سے اللہ نے 12 مہینے معین کیے تھے۔ ان 12 مہینوں میں منہا 4 حرم، ان میں 4 محترم مہینے ہیں، اور وہ مہینے کون سے ہیں؟ رجب ہے، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے اور محرم ہے، اس کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔ اور یہ بھی ہم بتا چکے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں چونکہ اس کا احترام ہوتا تھا تو اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا اور کہا کیا حرج ہے، اگر تم 4 مہینے جنگ نہ کرو تو چلو وہی بہت ہے، تم تو مستقل مسلسل جنگ پہ آمادہ ہو، اور اسلام صرف امن اور سکون چاہتا ہے معاشرے کے لیے، لیکن اگر تم 4 مہینے یہ عہد کر رہے ہو کہ تم جنگ نہیں کرو گے اور ان مہینوں کو تم محترم مان رہے ہو، تو چلو ہم بھی مان لیتے ہیں، کم سے کم 4 مہینے تو جنگ نہیں ہوگی، باقی 8 مہینوں کو دیکھا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے اسلام نے اس گویا ان کے اس نظام کو باقی رکھا اور اس کو نہیں مٹایا۔ یہ نہیں کہا کہ تم کیسے 4 مہینوں کو محترم مان رہے ہو، باقی 8 مہینے محترم کیوں نہیں، یہ سب کوئی بحث نہیں، ٹھیک ہے 4 مہینے صحیح، تم اس میں جنگ نہیں کرو۔ تو وہ 4 مہینے منہا 4 حرم، اللہ نے کہا کہ 4 مہینے محترم ہیں۔ تو جب یہ 4 مہینے اذا انسلخ، یہ لفظ جو استعمال کیا انسلخ، اس پر ہم سورہ اعراف کے آیت نمبر 175 میں بات کر چکے ہیں، وہاں پر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، عربی کا یہ لفظ ہے، اور اگر آپ کو یاد ہے تو یہ اس موقع پر قرآن نے استعمال کیا ہے حرف، جب یہ لفظ استعمال کیا ہے جب ایک واقعہ بیان کیا جا رہا تھا سورہ اعراف میں، اور واقعہ قارون کا واقعہ اور بنی اسرائیل کے واقعات میں سے بلعم باعور کا ایک واقعہ آتا ہے۔ بلعم باعور ایک عالم تھا، اللہ نے اس کو کچھ خاص صفات دی تھیں، کچھ خاص آیات
مرحمت فرمائی تھیں، لیکن وہ حضرت موسیٰ کے مقابلے پر آ گیا کچھ دنیا داری کی وجہ سے۔ تو اس وقت اللہ نے اس کا ذکر کیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ، ان کے سامنے ذکر کر دیں وہ اس شخص کا قصہ بیان کر دیں الذی آتیناہ آیاتنا، جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تھیں۔ تو کیا ہوا؟ فانسلخ منہا، وہ اس میں سے نکل گیا تھا۔ تو وہاں لفظ انسلخ استعمال کیا، انسلخ اس میں سے نکل گیا۔ اسی طرح سورہ یاسین میں آپ پڑھتے ہیں وآیۃ لہم اللیل وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار، نسلخ منہ النہار، ان کے لیے آیت ہے یہ کہ ہم رات کو دن سے نکال لیتے ہیں۔ تو یہ لفظ اصل میں اس کی اوریجن جو ہے وہ ہے سلخ یسلخ، انسلخ کسی جانور کی کھال اتارنے کو کہتے ہیں، سلخ جانور، اسی لیے مسلخ وہ جگہ جہاں کھال اتاری جاتی ہے۔ آج بھی جو سلاٹر ہاؤس ہیں ان کو مسلخ کہا جاتا ہے عربی کے ریگولر زبان میں بھی، اس جگہ جہاں پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں ان کی کھال اتاری جاتی ہے، انہیں اس جگہ کو کہا جاتا ہے مسلخ۔ تو شاید یہ تعبیر اس لیے ہے کہ بالکل نکل جائے، یعنی جب 4 مہینے بالکل ختم ہو جائیں، ایسے نہیں کہ ابھی 4 مہینے آج ختم ہوئے ہیں، ابھی چند گھنٹے باقی ہیں اور تم شروع کر دو وہ کام جو ہم تم سے کہنے جا رہے ہیں، نہیں، جب 4 مہینے گزر جائیں، یعنی آرام سے لوگ 4 فل مکمل پورے 4 مہینے ہم ان کو دے رہے ہیں، لیکن یہ جب پورے کے پورے 4 مہینے انسلخ بالکل نکل جائیں، ہٹ جائیں، تو کیا کرو؟ اب کتنا سخت حکم آیا، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، اب تم کو جہاں بھی یہ مشرک مل جائیں انہیں سب کو قتل کر دو، قتل کر دو، مار ڈالو۔ بہت سخت لفظ ہے، حیث، جہاں بھی تم کو مل جائے، وَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑ لو، وَاحْصُرُوهُمْ، ان کو گھیر لو، محاصرہ کر لو ان کا، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَقْعَدٍ، انہیں بچ کے جانے مت دو بلکہ بیٹھے رہو ان کی طاق میں، جہاں سے نکلیں بس ان کو پکڑ لو۔ یہ حکم دیا گیا ہے، بہت شدید حکم ہے، اس کے بعد بھی حکم آ رہا ہے اس طرح کے۔ اب یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو مار ڈالو، قتل کر دو مشرکین کو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کن مشرکین کو قتل کرنے کی بات کہی جا رہی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ کب کہی جا رہی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ کن مشرکین کے لیے کہی جا رہی ہے، ان مشرکین کے لیے ہے کہ جو بار بار اپنا عہد توڑ رہے ہیں۔ دنیا کا کون قانون ان کو چھوڑ دے گا؟ چلے مشرک نہیں، کوئی بھی ہو، کون سا قانون ایسے لوگوں کو چھوڑ دے گا؟ کون سا ملک، کون سا نظام، کون سا سسٹم ایسے لوگوں کو آزاد چھوڑ دے گا جو بار بار عہد کریں اور عہد کو توڑ دیں اور معاشرے کے لیے خطرہ بنے رہیں؟ یہ ٹیررسٹ ہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے گا ایسے ہی، جانے دو، یا جہاں بھی ملیں گے اس کو پکڑ لیا جائے گا، جہاں بھی ملیں پکڑ لو، یہی تو ہے، یہ ٹیررسٹ تھے۔ یہ وہ تھے کہ جو نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ اوور آل اسلامی معاشرہ بلکہ انسانی معاشرے کے لیے خطرہ بنے ہوئے تھے، فتنہ انگیز لوگ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ان مشرکوں کو چھوڑ دینا، ان سے تعرض مت کرنا، ان کو مت چھونا۔ کون؟ جو اپنے عہد پر قائم رہیں۔ اور بعد میں بھی کہا جا رہا، آج کی بھی آیات میں بھی ہم نے یہ پڑھا، اس سے پہلے بھی آیت میں کہا گیا کہ جو عہد پر قائم رہیں تم بھی ان کے ساتھ قائم رہو۔ پھر دوبارہ بات کہی گئی، فَإِنِ اسْتَقَامُوا فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ فَاسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ فَمَا اسْتَقَامُوا، یعنی اگر وہ قائم رہیں اپنے عہد پر، فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، تم بھی قائم رہو۔ یہ آج کی بھی آیت میں ہم نے پڑھا، اور اس سے پہلے بھی کہا گیا تھا کہ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، یہ حکم جو ہے اور یہ اظہار براءت ہر مشرک سے نہیں ہے، ان مشرکوں کو مستثنیٰ کیا گیا ہے، ان بت پرستوں کو مستثنیٰ کیا گیا ہے
کہ جنہوں نے تم سے عہد کو توڑا، جنہوں نے تم سے عہد نہیں توڑا اور تمہارے خلاف دشمنوں کی مدد نہیں کی. ٹھیک ہے. اور پھر حکم دیا گا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، اور ان کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرو اِلَى مُدَّتِهِمْ، جس مدت کا تم نے عہد کیا. اتنی تاکید تو ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس اعتراض کا جواب ہو گیا کہ اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ جو مشرک مل جائے اس کو مار دو. جی نہیں، جو مشرک نہیں، فتنہ انگیز مشرک. فتنہ انگیز اگر مسلم بھی ہو تو اس کو بھی مار دیا جائے گا. مسئلہ فتنے کا ہے، صرف مسلم مشرک کا مسئلہ نہیں ہے. یہاں بات یہ ہے کہ اس وقت چونکہ بات مشرکوں سے ہو رہی ہے، چونکہ وہ گروہ جس سے عہد کیا گیا تھا، جس نے توڑا تھا، وہ مشرک تھے، اس لیے یہاں یہ کہا جا رہا ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. ورنہ قرآن تو مسلمانوں سے بھی جنگ کا حکم دیتا ہے، بہت واضح، بلکہ لفظ مومن کہہ کر وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اگر دو مومن گروہ آپس میں ایک دوسرے کو کے مقابلے پر آ جائیں، قتال کرنے لگیں، جنگ کرنے لگیں، تو ان میں صلح کرا دو. لیکن اگر وہ ان میں سے کوئی ایک گروہ صلح پر آمادہ نہ ہو فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. تو پھر اس گروہ سے جنگ کرو، اس سے قتال کرو. لفظ قتال جنگ جہاد بھی نہیں، قتال کرو اس شخص، اس گروہ سے کہ جو صلح کو قبول نہ کرے جب تک وہ اللہ کے حکم کے سامنے سر نہ جھکا دے. مسلمان گروہ کی بات ہو رہی ہے. تو مسئلہ مسلمان، مشرک، کافر، کرسچن، یہودی، ہندو، عیسائی وغیرہ، یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ مذہب کا نہیں ہے، مسئلہ فتنے کا ہے. پہلا یہ فتنہ انگیز ہیں، یہ ایک بار نہیں بار بار عہد کو توڑ چکے ہیں، اور ایک ایسے ماحول میں جبکہ اب پہلے تو چلے یہ طاقت میں تھے، کثرت میں تھے، اب تو ان کا وجود بھی نہیں ہے زیادہ. یہ 8 ذی الحجہ یا 8 ہجری کے بعد جبکہ فتح مکہ ہو چکا ہے، یہ اس کے بعد کی باتیں ہیں. یعنی اس کے بعد بھی ان کی ہمت ہے، جبکہ پورے عرب میں اسلامی اسٹیٹ قائم ہو چکی ہے، حکومت قائم ہو چکی ہے، مکمل حکومت ہے، طاقت اور قوت مسلمانوں کی ہے. اس کے باوجود ان کی یہ ہمت ہے کہ ان سے عہد شکنی کر رہے ہیں، ان سے جنگ کی سازشیں کر رہے ہیں، فتنے کر رہے ہیں، مسچیف پھیلا رہے ہیں، فساد کر رہے ہیں. تو کہا اس کے بعد بھی ہم دیکھیں، نرمی اسلام کی دیکھیں. اسلام کی گویا کہ عفو و درگزر کا مرحلہ کیا ہے اور منزلیں کتنی ہیں، یہ دیکھیں کہ خود ان کو پہلے جو ہے مہلت دی جا رہی ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ہی بات نہیں، نمبر 1 ان کو مہلت دی گئی 4 مہینے کی. یہ کوئی ملک اس طرح، کوئی طاقتور گروہ یا سسٹم کسی کو اس انداز سے 4 مہینے کی مہلت ایسے فتنہ انگیزوں کو نہیں دے سکتا. 4 دن کی دیدی بہت ہے، 4 مہینے کی مہلت. ایک یہ آیت نمبر 2 میں ہے اسی سورہ توبہ کی. پھر توبہ کا موقع دیا گیا، فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. یہ تیسری آیت میں کہا گیا کہ اس مہلت کے دوران اگر تم جب بھی توبہ کر لو، بس تم سے پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، توبہ کر لو. تیسرے ان سے عہد، ان لوگوں کے ساتھ جو عہد پر قائم ہیں، حسن سلوک کا حکم دیا گیا. فَإِنْ أَتَمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ. ان کی مدت تک اپنے عہد کو پورا کرو. یہ تیسری بات. چوتھی بات یہ، اور جو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑھ کر ہے، کہ آیت نمبر 4 میں یہ کہا گیا کہ ان اللہ یحب المتقین. ان کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرو. اور بات کہاں ختم کی؟ اللہ متقین کو پسند کرتا ہے. یہاں کیوں ختم کی؟ اس لیے کہ اس کے فوراً بعد یہ حکم دینا تھا کہ جہاں مل جائے ان کو مار ڈالو. آپ دیکھیں اس بلاغت پر توجہ کریں کہ جہاں ختم کیا کہ اللہ متقین کو، متقی کس کو کہتے ہیں اسلام میں؟ متقی وہ جو کوئی گناہ نہ کرے. اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ ایک انسان کو قتل کرنا.
کسی بے گناہ کو مار دینا یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی کوئی بخشش نہیں ہے. ایک آدمی کو مار دینا ایسا ہے جس تمام انسانوں کو مار ڈالا. تو اب بے گناہ کو ایک متقی قتل ہی نہیں کر سکتا. تو اس سے پہلے کہ یہ حکم دیں کہ جہاں بھی یہ مشرک مل جائیں 4 مہینہ ختم ہونے کے بعد جہاں بھی مل جائیں انہیں قتل کر دو، اس سے پہلے کہا دیکھو اللہ متقین کو پسند کرتا ہے، یعنی تقوی کی طرف توجہ دلائی گئی. نہ صرف یہ بلکہ جہاں آج میں نے بات تمام کی آیت نمبر 7، یہ سب باتیں کہنے کے بعد کہ ان کو جہاں ملے قتل کر دو، پھر اب بات کہاں ختم ہو رہی ہے؟ ان اللہ یحب المتقین. توجہ فرمایا آپ نے، 2 آیتیں ہیں، ان دونوں جگہ ان اللہ چوتھی آیت بھی تمام ہو رہی ہے ان اللہ یحب المتقین، 7ویں آیت بھی تمام ہو رہی ہے ان اللہ یحب المتقین. تقوی کا حکم اور اس دونوں احکام کے درمیان یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ان مشرکین کو، یہ جو فتنہ انگیز ہیں، انہیں جہاں مل جائیں قتل کر دو. اب سوچیں کہ کیا یہ قتل خلاف تقوی ہوگا؟ ہرگز نہیں. اس کا مطلب ہے کہ اسلام یہ حکم سزا دیتے ہوئے خاص طور پر اس کا لحاظ رکھ رہا ہے کہ جو سزا دینے والے ہیں ان سے کوئی زیادتی نہ ہو جائے، کسی انسان پر کوئی بے گناہ نہ مارا جائے، کسی پہ کسی طرح کا ظلم نہ ہو جائے، کوئی زیادتی نہ ہو جائے، خلاف تقوی کام نہ ہو جائے. تو تقوی کا حکم ہے سب سے پہلے کہ نہیں تلوار اٹھاؤ، جس کو چاہو مار دو، جس کو چاہو نہیں، ہم جس کو کہہ رہے ہیں صرف اس کو. اب کیسے مارو؟ توجہ کیجیے گا. تو اب یہ باتیں ہو گئیں 4. 5ویں بات یہ ہے کہ مارو، جہاں مل جائے مارو. اب جب مدت ختم ہو گئی، اس سے پہلے کتنے مرحلے گزر چکے ہیں عفو درگزر کے، اور موقع دیے کتنے دیے گئے ہیں، سب ہو چکا. اب حکم ہے مار دو. اب جب مار دو تو اب کیا ہوگا کہ جیسے ہی وہ 4 مہینے گزریں گے اب تلواریں نکل آئیں گی، اس کو مارو، اس کو مارو، اس کو پکڑو، اس کو پکڑو. ٹھیک ہے. خدا کہہ رہا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. ابھی بھی دروازے رحمت الہی کے بند نہیں ہوئے ہیں. اگر یہ ابھی بھی توبہ کر لیں، ابھی بھی چھوڑ دو. پوری دنیا کا قانون ہے کہ کسی کی بھی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک وہ گرفتار نہ ہو جائے. گرفتار ہونے کے بعد کہ بھائی مجھ کو معاف کر دو، وہ نہیں ہے. پہلے اپنے تمام حرکتوں سے باز آ جاؤ تو صحیح ہے، لیکن قبضے میں آنے کے بعد کرو کہ اب معاف کر دو، اب معافی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اب سزا ملے گی قانون میں. یہاں یہ نہیں کہ نہیں، ابھی بھی قانون یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی بھی تم توبہ کر لو. وہ 4 مہینے گزرنے کے بعد، ہم نے اس وقت بھی کہا تھا توبہ کر لو 4 مہینے کے دوران، مدت ختم ہو گئی. اب مدت ختم ہو گئی، اب قتل کیا جائے گا، سزا دی جائے گی. ابھی بھی توبہ کر سکتے ہو اس وقت بھی. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. ان کو چھوڑ دو. ان اللہ غفور رحیم، اس لیے کہ اللہ غفور و رحیم ہے. یہ غفور و رحیم پروردگار قتل کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے دے رہا ہے کہ یہ اس قابل ہیں کہ ان کو اگر قتل نہیں کیا جائے گا، جیسے اگر آپریشن نہیں کرے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر نے تو اس کی چھری لگا دی، یہاں پر اس سے خون نکلا. بھئی ڈاکٹر نے جو اس کا خون نکالا ہے، اس کا خون بچانے کے لیے نکالا ہے. پورے جسم کا خون بچانے کے لیے ایک جگہ کا خون نکالا ہے اس نے، ہے کہ نہیں؟ یہ جو آپریشن ہوتا ہے کس لیے ہوتا ہے؟ سرجری ہوتی ہے کس لیے ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ جو غلط کوئی ایک چیز ہے جسم میں ایسی کہ جو پورے جسم میں پھیل سکتی ہے اور پورے جسم کو برباد کر سکتی ہے، اس علاقے کو، اس جگہ کو جو ہے نکال دیا جاتا ہے، اس کا آپریشن کر دیا جاتا ہے کہ بھئی کینسر اس جگہ ہے، اس کینسر کو ہٹا دو نہیں تو پھیل جائے گا پورے جسم. یہ مسئلہ ہوتا ہے یہاں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کو بہت بڑا چڑھا کے صرف اتنا حصہ پیش کر دیا ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ. یہ جو آج کل اسلام دشمن کچھ ویب سائٹس ہیں وہاں پر اس طرح کی آیتیں رکھ دی جاتی ہیں. وہ اسلام کہہ رہا، قرآن میں ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ. جو مشرک ہے، بت پرست، ارے بت پرستی کر رہے ہیں تو آپ سے کیا مطلب ہے، کرنے دو. کس نے کہا کہ نہیں کرو؟ بت پرستی کو خیر منع تو بے شک اسلام نے کیا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ بت پرستی کر دو کہ تو مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ تم جو فتنہ انگیزی کر رہے ہو اس سے تم باز آ جاؤ. چنانچہ کیا اسلامی اسٹیٹ میں
نان مسلم نہیں رہتے ہیں، ان کے بھی احکام موجود ہیں اور اس کا ذکر آئے گا بعد میں. لیکن یہاں مختصر یہ ہے کہ 4 باتیں کہی گئیں. ایک تو یہ کہ ان کو قتل کرو، دوسرے جہاں پر مل جائیں انہیں گرفتار کر لو، انہیں گھیر لو، ان کی طاق میں بیٹھے رہو. ہو سکتا ہے یہ سب کچھ کرنا ہو اور ہو سکتا ہے یہ سٹیجز ہوں، پکڑ لو، ہو سکتا ہے کہ قتل سے بچ جائیں، گرفتار کر لو، گھیر لو. یعنی اس سے ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھ میں ان کے آ جائے کہ اب ہم بچ کر کہیں نہیں جا سکتے، اور یہ بات پہلے کہی جا چکی ہے کہ تم خدا کو عاجز نہیں کر سکتے. اب ایک چیز یہاں پر دلچسپ اور ہے، وہ یہ کہ جب یہ کہہ دیا گیا کہ اب ان کی 4 مہینے کی مدت گزرنے کے بعد اب ان کو سزا ملنے والی ہے، تو کہا مگر پھر بھی ابھی توبہ کے دروازے نہیں بند ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو توبہ کیسے کریں؟ بہت ہی واقعی دلچسپ ہے قرآن کا انداز. اس سے پہلے جب توبہ کی بات کی، فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم توبہ کر لو تو کافی ہے تمہارے لیے. یہ آیت نمبر 3 میں کہا گیا کہ اعلان کر دو کہ اگر تم توبہ کر لو this is enough، کافی ہے تمہارے. فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے بہتر یہی ہے تم توبہ کر لو. یہاں بھی توبہ کی بات کی تو وہ مدت پوری ہونے سے پہلے توبہ کی بات تھی، یہاں مدت پوری ہونے کے بعد توبہ کی بات ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ کہ مدت پوری ہونے سے پہلے صرف توبہ کی بات کی، تم جیسے بھی توبہ کر لو کافی ہے اور تم بچ جاؤ گے. یہاں توبہ کے ساتھ ایک اور شرط لگا دی، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اگر توبہ کرنے کے بعد نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں. وہاں نماز و زکوٰۃ کی شرط نہیں تھی، یہاں کیوں آ گئی؟ کیا اس لیے کہ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے، اس وقت توبہ کر لیتے تو ہم سمجھ جاتے توبہ کر لی. اب یہاں جب توبہ کی بات کر رہے ہیں تو ایسا تو نہیں کہ یہ تلوار کے خوف سے توبہ کر رہے ہیں اور فتنہ پھر بھی کریں گے. اب اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کی توبہ سچی توبہ ہے کہ نہیں. اس توبہ کا ثبوت تو دو پریکٹیکل. زبان سے کہتے ہیں نہیں بھائی ہم مان گئے، نہیں سوری بس ہم اب نہیں کریں گے، اب نہیں کریں گے. نہیں، اب تم پہلے اگر تم اتنا کہہ دیتے یہ مدت ختم ہونے سے پہلے تو ہم مان لیتے کہ اب تم نہیں کرو گے، تمہاری زبان پہ ہم شاید بھروسہ کر لیتے. اب زبان پر نہیں، اب پریکٹیکلی بتاؤ کہ تم واقعی یہ نہیں کرو گے. وہ کیسے بتائیں؟ اس کی 2 صورتیں ہیں. اسلام آیا ہے 2 کاموں کے لیے. ایک اس لیے کہ انسان کو اللہ کے حقوق ادا کرنے پر آمادہ کرے، دوسرے یہ کہ انسان کو انسان کے حقوق ادا کرنے پر. اللہ کا حق، انسان کا حق، حقوق اللہ، حقوق العباد ادا کرنا ہے. بس یہ ہے اچھا معاشرہ. جس معاشرے میں آپ جئیں بہترین معاشرہ اسلام، مطلب یہی ہے اسلام کا. اسلامی معاشرہ یعنی کیا؟ اللہ کا حق جہاں پر ادا کیا جائے، جہاں پر بندوں کا حق ادا کیا جائے. اللہ کے حق ادا کرنے کا سمبل ہے نماز، بندوں کا حق ادا کرنے کا سمبل ہے زکوٰۃ. تو جب تم نماز پڑھنے لگو، زکوٰۃ دینے لگو، تب ہم مانیں گے کہ تم نے توبہ کی. اب نہیں مانیں گے، اس لیے کہ مدت ختم ہو چکی ہے. تو فخلوا سبیلہم، اگر یہ لوگ نماز پڑھنے لگیں، زکوٰۃ دینے لگیں، بس ہو گئے مسلمان، بات ختم ہو گئی، اب تمہارے جیسے ہیں. اب ان کے ساتھ کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ بخشنے والا ہے. اب ایک چیز اور اسی سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب توبہ کی جائے تو توبہ کے ساتھ اس کی کوئی دلیل بھی عملاً انسان پیش کرے تب وہ توبہ مانی جاتی ہے، ورنہ زبانی توبہ ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 160 میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، جو لوگ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں. ایسی بہت سی آیات ہیں قرآن میں. خود مومنین سے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے صاحبان ایمان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، سچی توبہ، اخلاص کے ساتھ، دل سے توبہ کرو. توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ بس توبہ کر لیا پھر دوبارہ وہ کام کر رہے ہو. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں یہ غلطی کر رہا تھا،
یہ گناہ انجام دے رہا تھا، اب میں یہ عہد کرتا ہوں تجھ سے کہ اب نہیں کروں گا میں آئندہ. اس کو کہتے ہیں توبہ. اس کو توبہ نصوح کہا جاتا ہے. تو جب بھی انسان توبہ کرے تو توبہ کی کیفیت میں اس کو، یعنی توبہ سے کہ حالت میں اس کا اظہار اس توبہ کا یہ ہے کہ وہ سچی توبہ عملی طور پر اس کا اظہار کرے. یہ بات ہو. ایک تیسری بات یہاں پر ہے، اس کا تعلق اوور آل اسلامی گویا معاشرے میں جو حالات پیدا ہوئے اس سے ہے. تو جب ایک بات یہ کہہ دی گئی کہ اگر یہ توبہ کر لیں تو اب ان کو مت ستانا، ان کو مت اذیت دینا، اس لیے کہ اب پھر یہ مسلمان مانے جائیں گے تو مسلمانوں کو کچھ نہیں کر سکتے. یہ مشرکین کی بات تھی، وہ فتنہ انگیزوں کی بات تھی. اب یہ فتنے سے باز آ گئے ہیں، اسلام قبول کر لیا ہے، دیندار ہو گئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. تو کیوں نہیں مارا جائے گا ان کو؟ اس لیے کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں. پیغمبر اسلام کی آنکھ بند ہوتے ہی لوگوں کو اس بہانے سے مارا گیا کہ یہ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں. بڑے اہم صحابہ کو، محترم شخصیات کو قتل کیا گیا بہت ہی بے رحمی کے ساتھ اور بہت ہی ظلم کے ساتھ. کس بہانے سے؟ کہ یہ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں. جبکہ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم آپ کو خلیفہ نہیں مانتے، آپ تو ہیں ہی نہیں خلیفہ، تو ہم آپ کو کیوں دے دیں زکوٰۃ؟ کہا اچھا ہم کو نہیں مانتے تو فوج بھیج دی وہاں، جاؤ ان سے زکوٰۃ لے کر آؤ زبردستی. تو ابھی بات ہی ہو رہی تھی، گفتگو ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم لوگ نماز کا وقت آ گیا، نماز پڑھ لیں. نماز شروع ہوئی، نماز کے دوران ان سب کو قتل کیا گیا. یہ واقعہ آپ کے سامنے ہے. اور اس کے بعد جو ظلم ہوا وہ اس کا ذکر کرنا بہت مشکل ہے. مالک ابن نویرہ کا واقعہ آپ سب کے سامنے ہے. پھر ان کی زوجہ کے ساتھ کیا کیا گیا فوراً، اور کس نے کیا یہ سب. یہ تاریخ کی وہ زیادتیاں ہیں کہ جس کی پردہ پوشی ہو ہی نہیں سکتی. اور جو غلط ہے اس کو کہہ دو غلط ہے. اس میں کون سا لڑائی، کون سا جھگڑا، کون سا اختلاف، اس میں نہ کوئی فرقے کا مسئلہ ہے، اس میں نہ کوئی گروہ بندی کی بات ہے. ایک شخص نے ایک غلط کام کیا قرآنی احکام کے خلاف. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مشرک کو بھی مت مارنا اگر وہ نماز پڑھنے لگے. وہ کہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، تو تم مت کہو کہ یہ تو مشرک ہے، یہ تو جو ہے تلوار کے خوف سے نماز پڑھنے لگا ہے. ہوا نماز پڑھ رہا ہے، بات ختم ہو گئی. تم اس کے دل میں نہیں بیٹھے ہو، نماز پڑھ رہا ہے بس، اب تم اس کے اوپر تلوار نہیں اٹھا سکتے. نماز پڑھ کے جا رہا ہے تو بھی نہیں اٹھا سکتے. کل اس نے نماز پڑھی تھی، تم نے دیکھا تھا، تب بھی ابھی اس وقت نماز نہیں پڑھ رہا ہے، نہیں اٹھا سکتے. چجائے کہ حالت نماز میں نماز پڑھ رہا ہے اور اس حالت میں تم اس کو قتل کرو. یہ کہاں جائز ہے؟ کہاں قرآن نے اس کی اجازت دی ہے؟ اور یہ سب ہوا اور دین کے نام پر ہوا. اور پھر ایسے لوگوں کا احترام، اور پھر دوسروں پر یہ زور کہ تم بھی ایسے لوگوں کا احترام کرو. یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اس پر غور کریں، توجہ کریں، اور یہ دیکھیں کہ اسلام کسی قیمت پر ایسے افراد کو برداشت نہیں کر سکتا جو اسلام کے نام پر ظلم و زیادتی کریں. اور اس کا یعنی گویا کہ ایک طرح سے دہشت گردی ہے. یہ اس دہشت گردی کو اسلام کی طرف منسوب کریں اور کہیں کہ ہم اسلام کی حمایت میں کام کر رہے ہیں، جو آج بھی ہو رہا تھا، ابھی بھی ہو رہا ہے. تو یہ ایک بات تھی جو میں نے کہا آپ سے شیئر کروں. وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اس کے بعد کہا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ. اب دیکھیں اسلامی رحمت و رأفت اور نرمی اور عفو و درگزر کا جو جذبہ ہے اس کا اظہار کس طرح ہو رہا ہے. توجہ کیجئے. آیت نمبر 6 میں کیا کہا؟ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ. اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، 4 مہینے گزر چکے ہیں، اب قتل کا حکم ہے. اچھا قتل بھی یہ نہیں کہ پبلک جا کے پکڑ لو جو بھی، نہیں،
یہ حکم الہی ہے، حکم رسول ہے، یعنی کورٹ آرڈر ہے یہ کہ اس شخص کو مارا جائے. ایسے نہیں کہ تم جا کے کسی کو بھی مار دو، یہ نہیں ہے. اس کے اصول ہیں، مارنے کے بھی اصول ہیں اور پکڑنے کے بھی اصول ہیں، گرفتار کرنے کے بھی. اس کے بعد اب پیغمبر کو خطاب کیا گیا ہے، اے ہمارے حبیب، اگر مشرکین میں سے ایسی کیفیت میں جب کہ پکڑا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، ایسے میں کچھ مشرک آ جائیں، کوئی بھی ایک شخص آ جائے آپ کے پاس، آپ کی پناہ مانگے کہ میں آپ سے پناہ لینا، آپ کی پناہ میں آتا ہوں، فَأَجِرْهُ، تو آپ اس کو پناہ دے دیں فوراً. یہ اسلام ہے، یہ محبت اور رافت والا اسلام. حَتَّى يَسْمَعَ کلام اللہ، ایک سے ایک بات ہے اس کے اندر، سبحان اللہ. کہا اس لیے آپ اس کو پناہ دے دیں تاکہ اسے ابھی بھی پھر ایک موقع مل جائے کلام الہی سننے کا، قرآن سننے کا، تاکہ کل یہ نہ کہہ دے کہ میں ہو تو گیا تھا مسلمان مگر اس ڈر کی وجہ سے ہو گیا تھا کہ 4 مہینے گزر گئے تھے، اب تلوار نکل آئے تھی مسلمانوں کی اور وہ ہم کو مار دیتے، تو مارنے کے خوف سے ہم مسلمان ہو گئے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کو زبردستی مسلمان بنائیں تلوار کے زور سے. لا اکراہ فی الدین نافذ ہے یہاں پر بھی. یہ کہا کہ ان کو اگر آپ کے پاس، اگر آپ یعنی کہ واقعی اس کو خواہش ہے، ایک تو فتنہ انگیز ہے، وہ نہیں مان رہا ہے، ضدی ہے، مار ڈالو اس کو، ٹھیک ہے، یہ کورٹ آرڈر ہے، اس کو سزائے موت ہے، بات ختم ہو گئی. نہیں، ایک شخص ہے جو کہہ رہا ہے کہ سزائے موت کے بعد بھی، کہاں پوری دنیا میں سزائے موت کے بعد معافی ہے؟ کہیں سزائے موت ہو چکی ہے، پھر وہ کہہ رہا ہے کہ میں گورنمنٹ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. اس لیے نہیں کہا کہ اگر مسلمانوں تم سے پناہ کوئی مانگا، نہیں، اب نبی سے صرف خطاب ہے. اے نبی، جب آپ کے پاس کوئی آ جائے آپ سے پناہ مانگے، آپ اس کو پناہ دے دیں. کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ حکومت سے گزارش کر رہا ہے، اپیل کر رہا ہے کہ بھئی مجھ کو قتل کی سزا دے دی گئی ہے، مجھے پھانسی کی سزا ہے، لیکن میں آپ کے پاس آئی ہوں اپیل کرنے کے لیے، مجھ کو موقع دے دیں. تو خدا کہہ رہا بالکل دے دو اس کو موقع، دینا. دیکھیں کتنے موقع دیے جا رہے ہیں، کتنے اور موقع دیے جائیں گے کہ ابھی بھی ان کو موقع دے دو. یہ علاوہ اسلام کی گویا کہ وہ محبت اور رافت کہ اور کیا ہو سکتی بات ہے. تو تم ان کو ضرور موقع دے دینا. کیوں؟ حتی یسمع کلام اللہ، اس لیے کہ اسلام جو ہے وہ عقل و منطق کا مذہب ہے، عقل و دلیل و برہان کے ساتھ اسلام کو قبول کرنا چاہیے. انہیں موقع ابھی بھی دے دو، تلوار کے خوف سے اسلام نہ لائیں. یہ حتی یسمع کلام اللہ، کلام الہی کو سنیں اور سمجھ لیں. ثم ابلغہ مأمنہ، اور پھر اس کو جائے پناہ تک اس کی پہنچا دو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے پاس تو آ گئے، تم نے ان کو پناہ دے دی مگر واپس جاتے ہوئے کسی نے اس کو مار دیا. نہیں، اب تمہاری ذمہ داری ہے حبیب کہ تم اس کو اس کے گھر تک، جائے پناہ تک تم پہنچا دو. کوئی اس سے تعرض نہ کرے، کوئی اس کو مارے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ کلام الہی سننا چاہتا ہے. اس کو پھر ایک موقع مل گیا. دیکھیں موقع پر موقع دیا جا رہا ہے، موقع پر. پھر کہاں، پھر کیسے کہا جا رہا ہے کہ اسلام تشدد کا مذہب ہے؟ کہاں سے تشدد ہے یہاں؟ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے موقع دیا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے نہیں، نادان ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، لا علمی کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں. لیکن احساس ہے ان کے اندر، تو ٹھیک ہے ان کو موقع دے دو کہ علم حاصل کریں. علم حاصل کر لیں گے تو مسلمان ہو جائیں گے. یہ مسلمان ہیں ہی اس لیے نہیں کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، کم علمی کی بنا پر یہ اسلام سے دور ہے. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. اور تفسیر میں بھی ہے کہ تفسیر جو رازی نے اس کو نقل کیا ہے اور دیگر مفسرین نے کہ حضرت علی جب یہ آیتیں پہنچا رہے تھے تو اس وقت کچھ مشرک آئے حضرت علی کے پاس اور پوچھا کہ اے فرزند ابو طالب، اگر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 مہینے کی فرصت دی جا رہی ہے، اگر یہ مہلت ختم ہو جائے اور بعد میں ہم میں سے کوئی آ کر پیغمبر کے پاس پناہ لے لے اور ان سے ملاقات کرنا چاہے تو کیا پناہ مل سکتی ہے؟ تو فرمایا بالکل مل سکتی ہے، اس لیے کہ انہی آیات میں ابھی میں نے تمہارے سامنے پڑھا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ
اگر کوئی مشرک آ کر تم سے پناہ مانگے تو تم اس کو پناہ دے دینا۔ تو بے شک تم کو پناہ ملے گی، شرط یہ ہے کہ وہ پناہ تم لو کچھ سمجھنے کے لیے، کچھ علم حاصل کرنے کے لیے، کلام الہی سننے اور سمجھنے کے لیے، تو بے شک تم کو پناہ ملے گی۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 میں کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، مشرکین کے پاس کیسے، یعنی ایک سوال کیا گیا ہے، استفہام انکاری اس کو کہتے ہیں، ایک ایسا سوال جس کا جواب نفی میں ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسے مشرکین کے ساتھ مسلمان اپنے عہد کو قائم رکھیں جو بار بار اپنے عہد کو توڑیں، تو مسلمان کیوں قائم رکھیں اپنے عہد کو؟ تو اللہ اور رسول کے پاس یہ عہد کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ الا الذین عاہدتم، علاوہ ان لوگوں کے، ہاں ان سے عہد قائم ہوگا، پھر بات وہی کی، پھر دوبارہ وہی بات کہی گئی، ان سے عہد قائم کیا جو ہے رہے گا جن سے تم نے مسجد الحرام میں عہد کیا تھا، ان سے عہد قائم، اور وہ اپنے عہد پر قائم ہے تو کیوں نہیں ہم بھی اپنے عہد پر قائم ہیں۔ فما استقاموا لکم فاستقیموا، جب تک وہ قائم رہیں گے اپنے عہد پر، مسلمانوں تم کو بھی قائم رہنا ہے عہد پر۔ دیکھیں ایک ہی بات بار بار دہرائی جا رہی ہے، کتنی اہمیت کے ساتھ، اور پھر یہاں بات ختم کی جا رہی ہے ان اللہ یحب المتقین، تقوی کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑنا، اللہ متقین کو پسند کرتا ہے۔ کوئی گناہ مت انجام دینا تم ان مشرکوں سے انتقام لینے کی سلسلے میں، بلکہ تم صرف اسی کو مارنا جس کا مارنا جائز ہے، جس کو اسلامی کورٹ نے کہا ہے کہ مار دو، اللہ اور رسول نے جس کے لیے کہا ہے، اس کے علاوہ تم نہیں مار سکتے کسی کو۔ تقوی اختیار کرو، اللہ متقین کو پسند کرتا ہے۔ صلوات بر محمد علیہ۔